منی لانڈرنگ کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 کروڑ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض ضمانت دی۔ مچلکے جمع کرانے کے بعد رہائی ہوگی۔ نیب نے 11 جون 2019 کو حمزہ شہباز کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا۔ 84 روز تک جسمانی ریمانڈ پر تحویل میں رکھا گیا۔ اینکیں ٹوٹ گئی تھیں، جن کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھیں، انہی کے حلقوں میں پول سب سے زیادہ ووٹس پول ہوئے۔ پولنگ تو 5 بجے بند ہو جاتی ہے۔ یہ کون سے ایسی جگہ ہے جہاں پر پوری رات پولنگ چلتی رہی اور جو پولنگ کی ریشو ہے وہ صبح کو 88 پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے بڑی منظم دھاندلی کی ہے۔ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ پہلے فائرنگ کر ووٹرز کو ہراساں کیا، پولنگ سٹیشنز کو بند کر دیا، میرے پورے ڈسکا کا ووٹ چھینا گیا۔ ہم کیسے مان لیں اس کو؟ ہم نہیں مان سکتے۔ سینٹ الیکشن سے متعلق آئینی ترمیم یہ جعلی حکومت نہیں کر سکتی، نہ ہی سپریم کورٹ اس میں پارٹی بنے۔ مریم نواز کی وزیر آباد روانگی کے وقت گفتگو، کہا عمران خان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی تو شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ دنیا جانتی ہے پرویز رشید کو سینٹ سے باہر کیوں رکھا گیا۔ میں نے اپنے خلاف نیب نوٹسز کا سنا، پھر شاید وہ دھن میں گم ہو گئے۔ جس کو آپ جھکا نہیں سکتے اسے اغوا کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حمزہ شہباز کے خلاف 2 سال میں کچھ ثابت نہیں کر سکے۔ حمزہ کی رہائی کے بعد ہم 1 اور 1 11 ہو جائیں گے۔ سینٹ میں خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں، فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اگر آئین کہتا ہے خفیہ ووٹنگ ہوگی تو ہوگی، بات ختم۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالت نے تعین کرنا ہے کہ سینٹ الیکشن پر آرٹیکل 226 لاگو ہوتا ہے یا نہیں۔ جو سوال ریفرنس میں پوچھے گئے اس پر ہی جواب دیں گے۔ کیا پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان کو کہا ہے کہ جس کو چاہیں ووٹ دیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کا پیپلز پارٹی وکیل فاروق نائک سے استفسار۔ فاروق نائک نے جواب دیا، فیصلہ قیادت کرتی ہے، میں صرف ممبر ہوں۔ آرڈیننس کے خلاف کسی ایوان میں قرارداد منظور ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ عارضی قانون سازی کے ذریعے سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ رضا ربانی کے دلائل۔ اپوزیشن سٹیٹس کو کی سیاست چاہتی ہے، عمران خان ووٹ کا تقدس بحال کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا اپوزیشن جماعتیں تاریخ کے بائیں ہاتھ پر کھڑی ہیں، یہ لوگ 4 حلقے نہیں کھولنا چاہتے تھے۔ نون لیگ نے 20 اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کی ڈیمانڈ کی، جو عمران خان نے منظور کر لی۔ ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، ہم چاہتے ہیں الیکشن پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ ضمنی الیکشن سے واضح ہو گیا، اب تبدیلی سرکار یتیم ہو چکی، عوام نے فیصلہ سنا دیا، ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما شری رحمان کی گفتگو، کہا پی ڈی ایم ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی، حکمران خود کو بچانے کے لیے اپنی سیاست سپریم کورٹ لے آئے۔ Approached our neighbor India, explained to them, to Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. And this can only be resolved through dialogue. مسائل کا حل جنگ میں نہیں، ڈائلاگ میں ہے۔ ہمارے خطے کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے، جو صرف بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ بھارت سے کاروبار بڑھانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطہ کیا، مگر کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ وزیراعظم عمران خان کا سری لنکا میں ٹریڈ سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان چین اور امریکہ میں کشیدگی دور کرنے میں تعاون فراہم کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی سری لنکا کو پاکستان میں سیاحت، تجارت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سری لنکن ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیراعظم نے ہائی پرفارمنس سپورٹس سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے اپنی یادیں شیئر کی۔ وزیراعظم عمران خان اور سری لنکن صدر کی 1 on 1 ملاقات کا اعلامیہ جاری، کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ سی پیک سے خطے میں تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے 2 طرفہ تعاون ناگزیر ہے۔ شاہ محمود قریشی کا سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، وزیر خارجہ کا سری لنکن وزارت خارجہ کا دورہ، ہم منصب سے ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کہا وزیر اعظم عمران خان کا دورہ اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کا متمنی ہے۔ علاقائی روابط کے فروغ کے لیے سارک فورم فعال بنانے کی ضرورت پر بھی زور۔ سینٹ کا مارکا سرکڑی کے لیے یوسف رضا گیلانی متحرک، احتساب عدالت میں شہباز شریف سے ملاقات، آصف زرداری کا پیغام پہنچایا۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نے کہا پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے شہباز شریف سے ملاقات کی، حکومت پہلے میرے پیچھے لگی کہ نااہل ہو جاؤں، اب ان کی کوشش ہے کہ آئین تبدیل کیا جائے۔ جہانگیر ترین سے متعلق سوال پر جواب دیا، نو کمنٹس۔ بلاول بھٹو کے بھی لاہور میں ڈیرے اہم ملاقاتیں کریں گے۔
सिंध में तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ो पर भी नाअहली की तलवार। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे स्टे दे दें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। अदालत ने हुक्म इम्तना की जुबानी इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की जाती हैसियत में तलबी का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदम पेशी पर इजहार बरहमी। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि फैसल वाडा इतने कानून से बालातर हैं कि तलबी के बावजूद जवाब भी नहीं दिया। जहां इतने झूठ बोले, एक जहाज का टिकट ना मिलने का भी बोल देते। फैसल वाडा के वकील ने इनकी तरफ से माफी मांग ली। कहा फैसल वाडा की वालिदा बीमार हैं, इसलिए नहीं आ सके। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को 10 मार्च को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा नाअहली केस 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। जिस इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आएगा, वहां के एमपीए को ओहदे से हटाया जाएगा। वो सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दे सकेगा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच की वार्निंग। कुत्तों के काटने से मुताल्लिक केस में जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हमें पता है अफसरान किसे कमीशन देते हैं, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए तो बेहतर होगा। वाकया हो तो मुताल्लिका अफसरों की तनख्वाहें बंद करके उन्हें सरप्लस में रखा जाएगा। ओपन बैलेट इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत होगी। मार्च भी आने वाला है, देख लेंगे अपोजिशन कब लॉन्ग मार्च करती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पीटीआई चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला नियाजी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मिड टर्म या शॉर्ट इंतखाबात नहीं, 2023 में आम इंतखाबात होंगे। मुखालिफिन कामयाबी के वो ख्वाब देख रहे हैं जो पूरे नहीं होंगे। फॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर ने एक और दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई पर तहफ्फुजात का इजहार। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग से मुतालिक दस्तावेजात खुफिया रखने पर भी तहफ्फुजात का इजहार। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से पीटीआई फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की तफसीलात सामने नहीं लाई गई। पीटीआई की जानिब से तमाम दस्तावेजात फराहम की जाएं, दरखास्त में इस्तदा। महकमा सयाहत सिंध में गैर कानूनी ठेकों से मुताल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्यों चेयरमैन नैब को बुलाकर क्यों ना पूछ लें? आपकी हिम्मत कैसे हुई अदालत से ऐसे बात करने की? जस्टिस मुनीब अख्तर का इजहार नाराजगी। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान को इस्लामाबाद की बजाय कराची से गिरफ्तार करने का हुक्म। मुहलिक कोरोना वायरस के हमले फिर तेज। 24 घंटे में 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1196 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 23,665। अमवात की कुल तादाद 12,708 हो गई।